السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور میری آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں آپ سے جو اس وقت ہے جس موضوع پر بات کرنا چاہوں گا، میں گزشتہ تقریباً 2 ہفتوں سے اس موضوع پر اظہار خیال کرتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان دن بدن بڑھتے ہوئے تعلقات کے پیش نظر اب اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اب یو اے ای میں یعنی دبئی میں خاص طور پر پہلی مرتبہ، یعنی یو اے ای اور دبئی کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ اب اسرائیلی عبادت خانہ، عبادت گاہ وہاں پر قائم کی جائے گی، اور اس بات کا اعلان یو اے ای میں یعنی دبئی میں وہاں کے اسرائیلی جو یہودیوں کی جو کونسل ہے اس کے سربراہ نے کیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اس پر تعمیر کا کام جاری ہے، یعنی اس مذہبی عبادت گاہ پر تعمیر کا کام جاری ہے جو کہ 2022 میں مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اس سے قبل پہلے گھروں میں اس طرح کی عبادات کی اجازت خاص طور پر دبئی میں نہیں تھی، یعنی کوئی امام بارگاہ وہاں پر بنانا چاہے یا کوئی اپنی کوئی بھی الگ سے عبادت گاہ بنانا چاہے تو اس کی پیشگی اجازت حکام سے ضروری تھی، جو کہ حکام عام طور پر نہیں دیتے تھے۔ لیکن اب ایسا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں اب یہودی جو ہیں وہ اپنے گھروں میں یا اپنے گھروں کے باہر یا کسی بھی جگہ ایک مذہبی عبادت کا قائم کر سکتے ہیں، جسے سینیگاگ کہتے ہیں انگریزی میں، یا عبادت خانہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب یہ اسی ڈیل کا نتیجہ ہے جو کہ حالیہ دنوں میں یو اے ای اور اسرائیل کے مابین ہوئی تھی۔ اب اس کے کتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ظاہر ہے پوری دنیا میں اس کی پذیرائی ہوگی، مغربی دنیا میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا اسرائیل میں ایک مسلمان یا مسلمان خاندان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر، گھر کے باہر یا کسی بھی جگہ پہ کوئی مسجد بغیر کسی اس کے رکاوٹ کے یا بغیر کسی اجازت کے قائم کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ دوسری جانب جس طرح کی فیسلٹیز، سہولتیں یو اے ای اور دیگر ممالک اسرائیل یا یہودیوں کو فراہم کر رہی ہیں، ان ممالک سے مراد یہ ہے کہ اب ظاہر ہے سعودی عرب میں تو میرا خیال ہے کہ فی الحال تو اس طرح کی اجازت نہیں ہے، لیکن دنیا کے کچھ ممالک ایسے بھی ہیں، اگرچہ پاکستان میں شامل نہیں ہے، کہ جہاں پر اس وقت یعنی اسرائیلیوں کو یا یہودیوں کو اپنی عبادت کی اجازت ہے۔ لیکن ان ممالک کو یہ سوچنا چاہیے، میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے کہ کیا سعودی کہ کیا اسرائیل میں بھی مسلمان جہاں پر چاہے وہ اپنی عبادت کا مسجد یا امام بارگاہ قائم کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جس طرح کے آپس کے ان 2 ممالک یعنی یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان یا مابین تعلقات میں جو بہتری آ رہی ہے، اللہ کرے یہ بہتری امت مسلمہ اور اسپیشلی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کوئی بہتری کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ بظاہر ایسا نہیں لگتا، ایسے لگتا ہے کہ یہ ڈیل بھی ماضی کی بہت ساری ایسی ڈیلز ہیں جو مختلف مسلمان ممالک اور اسرائیل کے درمیان امریکہ کی وساطت سے ہوئیں، وہ فیل ہو گئیں، یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ
بیل منڈے نہیں چڑھی. اب ون کین ایکسپیکٹ فار دا بیسٹ، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.